الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين. ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی. ہم دیکھ چکے ہیں کہ 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بھرپور دعوت ہے یہود کے لیے، اور اس دعوت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوت، قرآن پر دعوت، تقوی حاصل کرنے کی دعوت، سچ کو جھوٹ سے نہ ملانے کا حکم اور سچ کو نہ چھپانے کی دعوت، نماز کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، نیکی کرنے اور نیکی کی نصیحت کرنے کا حکم، صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم، اور آخر میں آخرت پر ایمان لانے کی دعوت اور آخرت کا ذکر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 5ویں رکوع جب ختم ہو اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ آئی، جو کہ آیت نمبر 47 ہے. اس کے بعد 9 رکوع جو ہے مسلسل چلیں گے، جس کے اندر بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئے گی، آیت نمبر 122، وہ ایگزیکٹلی سیم ہے ایز آیت نمبر 47 جیسے میں نے ابھی تلاوت کی. گویا آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 کے درمیان جو 9 رکوع ہیں وہ ضرب کھا رہے ہیں. جو اس کے باہر جو ہے وہ رکوع 5واں رکوع جو ہے، جیسے میتھمیٹکس کے اندر حساب کا یہ قانون ہے کہ اگر بریکٹ کے اندر کوئی شے ہو تو وہ ضرب کھاتی ہے بریکٹ کے فوراً باہر جو شے ہو. تو علماء نے اس چیز کو ایسے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں 47 اور 122 ایز اے بریکٹ ایکٹ کریں گی، اور اس کے اندر جو 9 رکوع ہیں وہ ضرب کھاتے رہیں گے 5ویں رکوع کی دعوت سے، جو ہم نے ابھی دیکھا. مزید بنا جو ان کی اگلی آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 اور اس آگے آیت نمبر 123، یہ بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور آلموسٹ سیم ہیں. تو یہ اس بریکٹ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آیتیں آئیں گی ان سے کچھ مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے ایک آیت میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، اس پر جو ہے لوگوں نے فتنہ انگیزی جو ہے وہ کی ہے اس آیت پہ. آیت نمبر 62 ہے یہ، انہی رکوعوں کے درمیان آیت نمبر 62. ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے، یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ رسالت کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام آیاتیں ضرب کھا رہی ہیں 5ویں رکوع سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گی. تو یہ باریک نکتہ ہے، لیکن سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کھول کے آیت نمبر 47، آیت نمبر 122 اور 5ویں رکوع کی ترتیب دیکھیں تو انشاءاللہ ہمیشہ یہ بات جو ہے وہ یاد رہے گی. اب آئیے اپنی آیت کی طرف. آیت نمبر 47 جو آج کا سبق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہود، میرے وہ احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. اور ہم نے دیکھا کہ کون کون سے احسان کیے، بنو فضلہ اتارا اور سارے جو بھی چیزیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے جہان کے لوگوں پر تم کو فضیلت بخشی تھی. اور وہ کیا فضیلت تھی؟ وہ مینلی فضیلت یہ تھی کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور رسول جو ہے وہ بھیجے. شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور آخر میں بھی 2 نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں نبی بھیجے. اور نبوت کا تار ان کے درمیان میں ٹوٹا ہی نہیں. ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیج دیتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اہل علم، اہل کتاب کہلاتے تھے. تو یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے فضیلت تھی. لیکن 2 چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں کہ یہ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام دوسرے لوگ ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ امت محمدی شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امت محمدی کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے اندر کیا آیا؟ کنتم خیر امت، اور آخری آیت تک میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔